الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ کرم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کا مذہب آخری مذہب ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لایا ہوا دین لوگوں کے اندر پھیلائے، اس کی تبلیغ کرے اور اس دین کو جہاں تک ہو سکے پھیلانے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ مقدس جماعت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس جماعت کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، جب یہ امتحان میں پورے اترے، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، مژدہ سنایا۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون کہ یہ صحابہ سچے ہیں، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہ صحابہ کامیاب ہے، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون کہ یہ صحابہ فائز ہے، کامیاب ہے، کہیں فرمایا اولئک هم المتقون اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے میرے صحابہ کرام ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ، کوئی نمازی، کوئی تہجد گزار اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا ایک صحابی صرف پاؤں سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کا پاؤں سونا خرچ کرنا اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا. جو شخص اگر میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے. اور کہا کہ میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا. جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو تکلیف پہنچائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت ہے، اور صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، کوئی کتابی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہے. صحابہ کرام کی فضیلتیں قرآن سے ثابت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سارے کے سارے فرقے ناری یعنی کہ جہنم میں جانے والے ہوگے، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا اور وہ جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے اس راستے پر چلنے والے لوگ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج حرف بحرف صادق آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق بکواس کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے، کبھی عمر فاروق کے بارے میں غلط بولا جاتا ہے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، تو کبھی امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلط بیانی کی جاتی ہے. تاریخ کا سہارا لے کر امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون ہے؟ بزرگوں اگر کوئی اللہ والا مجھے دعا دے دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں. اگر کوئی بزرگ مجھے دعا دے دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. اگر کوئی اللہ کا ولی مجھے دعا دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. معاویہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے. اور معاویہ وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار کرایا. معاویہ وہ ہے جو رشتے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں. معاویہ وہ ہے جن کے ہاتھ پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت کی. معاویہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. معاویہ وہ ہے جو ان صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جن کی تصدیق قرآن کر رہا ہو، جن کی صحابیت حدیث پاک بیان کر رہی ہو، جن کے صحابی ہونے کا اعلان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو. ایسی شخصیت کے بارے میں کیچڑ اچھال کر اور ایسی شخصیت کے بارے میں غلط بیانی کر کے اور ایسی شخصیت کے بارے میں تبرہ کر کے اور ایسی شخصیت پر تنقید کر کے اور ایسی شخصیت پر اعتراض کر کے بھلا کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے فرعون ہے. نعوذ باللہ. میں یہ کہوں گا کہ امیر معاویہ نہیں بلکہ امیر معاویہ کو وقت کا فرعون کہنے والا خود وقت کا فرعون ہے. امیر معاویہ
امیر معاویہ کو سمجھنے کے لیے بزرگوں شرائط چاہیے، اور امیر معاویہ کو ماننے کی شرط ہے کہ اس کی ماں نیک ہو اور اس کا باپ ایک ہو۔ اگر کوئی امیر معاویہ کو نہیں سمجھ سکتا، اگر کوئی امیر معاویہ کو نہیں مانتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اس کی ماں نیک ہے نہ اس کا باپ نیک ہے۔ ہمارے صحابہ کو تبرہ کرو گے، ارے ذرا سوچو تو صحیح، کون ہے صحابہ جنہوں نے اس اسلام کو پروان چڑھایا؟ کون ہے صحابہ جنہوں نے اسلام کے خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی گردنیں کٹوائی، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا؟ ارے پہلی رات میں نئی نویلی دلہن گھر میں آئی ہوئی ہے، اعلان ہوا جہاد کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت حنظلہ اپنی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں نکلے ہیں۔ یہ صحابہ ہے۔ کس کو حق ہوتا ہے ان پر تبرہ کرنے کا اور ان پر تنقید کرنے کا؟ تاریخ کا سہارا لے کر، موضوعات کا سہارا لے کر تم صحابہ پر بھونکو گے؟ ارے ایسی تاریخ کو ہم ردی کے ٹوکری میں پھینکتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرے۔ اگر کوئی عالم صحابہ کے بارے میں پورا بھلا کہے گا، جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جائے گا۔ اگر کوئی خطوب صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے گا، جوتے کی نوک پہ رکھ کے پھینک دیا جائے گا۔ اگر کوئی ابدال، کوئی متقی، کوئی بڑا تہجد گزار، سو صلات کا پابند جس حیثیت کا ہو، لیکن میرے صحابہ کے خلاف پڑے گا، خدا کی قسم جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جائے گا۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کے بارے میں؟ ارے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اسلام کو پروار چڑھانے کے لیے نہ جانے کیا مصیبتیں برداشت کی ہے، کیا تکلیفیں جھیلی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا، پتھر کی بڑی چٹانیں آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پر خنجر مار کے شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن محاصرہ کیا گیا، اور آپ پر 40 دن پانی بند کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کے بارے میں؟ کچھ تاریخی روایات لے کر صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے، دشمنی رکھو گے، اور صحابہ پر تبرہ اور تنقید کرو گے۔ ضرورت ہے آپ کو اپنا ایمان ٹٹولنے کی، ضرورت ہے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ ارے جسے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے جسے کہہ دیا اولئک هم المهتدون، بھلا تو کون ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بولنے والا؟ کیا تجھے اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ کیا تجھے حضور کی بات پر یقین نہیں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر ایک کی بھی اقتدا کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا أَحَدًا، کہ میرے کسی بھی صحابی کو گالی مت دو۔ کسی صحابہ کے بارے میں تنقید کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ بزرگوں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی شان میں کوئی انگلی اٹھائے، صحابہ پر تبرہ کرے، ہرگز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمارے صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے اگر ہمارا باپ سامنے آئے گا تو ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا باپ ہے، اگر ہماری ماں صحابہ کے بارے میں غلط بولتی ہے تو ہم بھول جائیں گے کہ ہماری ماں ہے، ہماری اولادیں اگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط بولتی ہے تو ہم بھول جائیں گے کہ ہماری اولاد ہے۔ سب بعد میں ہے، پہلے ہمارے لیے ہمارے صحابہ ہے۔ جواب دینا ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں نہیں ہے، زبان تم سے زیادہ تیز ہم رکھتے ہیں، ہماری زبانوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ارے ہم تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ہم امیر معاویہ کی شان بیان کریں، ابو بکر کی شان بیان کریں، اور ان کی شان بیان کرتے کرتے ہم دفاع صحابہ میں شہید ہو جائے، ابو بکر کی جوتیوں پر قربان ہو جائے۔ ارے ظالموں،
تیار ہی نہیں ہے، صحابہ کے خلاف کوئی بات ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بس ہم ایک ہی جملہ کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ آپ کیا جانو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ارے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا، ارے امیر معاویہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اپنے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا۔ امیر معاویہ کی شخصیت وہ ہے کہ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل؟ تو حسن بصری علیہ الرحمٰن نے جواب دیا، بزرگوں توجہ سے سننا، حسن بصری فرماتے ہیں امیر معاویہ کی ذات وہ ذات ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزار ایک طرف ہو اور امیر معاویہ ایک طرف ہو، ایک امیر معاویہ ہزار عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ امیر معاویہ کہیں سے آ رہے ہیں، میں راستے میں جا کر کے بیٹھ جاؤں، ان کا انتظار کروں کہ امیر معاویہ آئے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی دھول میرے جسم پر اڑے اور میری بخشش کے لیے، میری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، صحابہ محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور بزرگوں صحابی وہی بن سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور تمہارے پاس قرآن کتاب کا علم نہیں، ذرا تاریخ کیا پڑھ لی اس تاریخ کے صحابے، تم ہمارے صحابہ پر بھونکو گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بولنا آتا ہے تو ہمیں بھی بولنا آتا ہے۔ اگر تم صحابہ کرام کو منافق کہو گے تو سب سے بڑا منافق وہ ہے جو صحابہ کرام کو منافق کہتا ہے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ بزرگوں صحابہ کرام کو پہچانو اور یہ پہچانو کہ کون کس صحابی کے بارے میں غلط بول رہا ہے، کون کس صحابی پر بھونک رہا ہے، کون کون سے صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے۔ ارے بزرگوں صحابہ کرام کے واقعات پڑھو، آپ جانو کہ صحابہ کرام اس دین کے لیے کتنا کھپ گئے، اپنے آپ کو کتنا مٹایا، احد میں شہید ہوئے، جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے، نہ جانے کتنی جنگیں لڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نہ جانے کتنی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹا دیا۔ ارے وہ خود بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ بھلا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پائی ہو، جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، اگر ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو بھلا کیا تمہیں اس کے بارے میں شک ہے؟ کیا تمہیں حضور کی باتوں پر یقین نہیں ہے؟ یا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں غلط بولتے ہو؟ صحابہ کرام کی ذات وہ ہے بزرگوں، ایک مرتبہ توجہ سے سننا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، صحابہ کرام دعوت پر تشریف لائے، دسترخوان سجا تھا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں صحابہ کرام نے دعوت کھائی، فارغ ہو گئے۔ دسترخوان جو تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور اسے آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکال لیا، دیکھا تو دسترخوان ایسا جیسے بالکل دھویا ہوا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ انس یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، ایک مرتبہ جس طرح آپ آئے ہو، کملی والا دعوت پہ آیا تھا اور اس نے اس کپڑے سے کھانے کے بعد اپنے ہاتھ پوچھے تھے، جب سے ہاتھ پوچھے ہیں یہ کپڑا گندا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، وہ میل
تو میں جملہ عرض کروں گا کہ یہ ہاتھ حضور کے جس کپڑے پر لگے اس کپڑے کو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی ہے، تو یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، یہ ہاتھ لگے ہیں عمر فاروق کو، یہ ہاتھ لگے ہیں امیر معاویہ کو، اور تم کہتے ہو امیر معاویہ منافق ہے، امیر معاویہ جہنمی ہے، امیر معاویہ وقت کے فرعون ہے۔ ارے اللہ کے یہاں کون سی زبان سے جواب دو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے تمہیں؟ کل قیامت کے دن جب امیر معاویہ سامنے ہو اور گریبان پکڑے تو جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ کہتے ہیں کہ منبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، اپنے گورنروں کو کہا کرتے تھے علی کو گالیاں کو کہاں سے لائے ہو یہ باتیں؟ کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے معاویہ کی برائی کی، قرآن کی آیت میں کہیں صحابہ کی برائی دیکھی؟ تاریخ کے سہارے صحابہ پر کیچڑ اچھال رہے ہو، تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کر رہے ہو۔ تم سے بڑا منافق کوئی نہیں، جب مرے گے تب پتا چلے گا کہ امیر معاویہ منافق تھے، کہ امیر معاویہ کو منافق کہنے والا خود منافق تھا۔ حضور کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ حوصلہ وہ ہمت پیدا کریں کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کر سکے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں غلط بولتا ہے تو ہم ہرگز اسے نہ سنیں، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بنے، اس لیے کہ صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام ہماری جان ہے، صحابہ کرام ہمارا دل ہے، صحابہ کرام ہمارا نفس ہے، ہمارا سب کچھ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم ہرگز برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کرام کا عاشق بنائے۔